هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سب مل کر پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم۔ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، ہم سب کو یہ الحمدللہ ان سے نسبت ہے، اور کثیر تعداد میں آپ کو پتہ ہے سادات موجود ہیں، تو اگر یہ نسبت ایک گواہی بن جائے تو دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بن جائے۔ میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو رب کے ان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ تو رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں آج کے اس بزم میں سب سے پہلے جناب سید عابد حسین شاہ صاحب، فدا حسین شاہ صاحب، منور حسین شاہ صاحب، مظہر حسین شاہ صاحب، اور آپ کی جو آل مبارک یہاں تشریف فرما ہے، ان سب کا میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ عاشقان رسول میں مجھے ایک مرتبہ پھر انہوں نے یاد کیا۔ آج اس بزم میں تشریف لانے والے علماء اہل سنت
سارا خان مصطفیٰ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اس بزم کو چار چار لگائی۔ تمام عوام اہل سنت جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں آپ کا بھی نہایت احسان مند ہوں کہ آپ نے سادات کرام کی دلجوئی کے لیے آج کی اس بزم کو اور اس کی شان کو اپنے آنے سے مزید دوبالا کر دیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج کے عرس پاک میں ہماری حاضری جن کا عرس ہے، جناب سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رب کریم ان کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ رب کائنات نے بنی و انسان کی تخلیق فرمائی۔ نوع انسانی میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، رب کائنات نے ان کی پسلی سے انہیں پیدا فرمایا۔ یہ دونوں ہی انسان تھے جو دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے۔ اس بنی و انسان کی رشد و ہدایت کے لیے رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، نبوت کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جب ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا، وہ بھی نبی بن گئے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ان کی اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کو رب کائنات نے نبوت کا تاج عطا کر دیا، یہ بھی اللہ کے نبیوں میں شامل ہو گئے۔ پھر وقت گزرتا رہا، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا رہا، طوفان نوح آ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ہلاک ہو گئی، بس وہی افراد تھے جو کم و بیش 80 تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تشریف فرما تھے، جو اللہ کے نبی کو ماننے والے تھے، جو رب کے نبی کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھنے والے تھے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جو اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والے تھے، وہی تشریف فرما تھے۔ رب کعبہ نے انہیں بچا لیا، وہ کشتی جھوٹی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، آدم ثانی یہ بن جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوئے انسانیت کا مزید آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دنیا میں نبی بن کر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا کر دیا۔ رب کائنات نے ان کو آخری عمر میں 2 بیٹے عطا کر دیے، کیونکہ بیویاں 2 ہیں، ایک حضرت
افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا. اور میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ملک خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. حضور سب میں افضل و اعلیٰ. اللہ کی الوہیت پر، رب کی پیدا کی ہوئی چیزیں یہ دلیل ہے. آسمان اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے. یہ زمینیں جہاں نظر دوڑاؤ بچھی ہوئی ہے یہ اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے. آسمانوں پر چمکتا ہوا چاند، سورج اور ستارے رب کی الوہیت پر دلیل ہے. اور رب کائنات نے یہ ہوائیں اور فضائیں جو پیدا کی ہے، بنی و انسان کی چند قطروں سے تخلیق فرما دی، یہ ایک رب کی الوہیت پر دلیل ہے. ہر وہ چیز جس کو رب نے پیدا کیا وہ سب کی سب اللہ کے الہ ہونے پر دلیل ہے. اور رب کے خدا ہونے پر سب سے بڑی دلیل حضرات انبیاء ہے. اور سب نبیوں میں میرے مصطفیٰ رب کی سب سے اعلیٰ دلیل بن کر اس دنیا میں چمک کر سب سے اعلیٰ دلیل. امام بصیری کہتے ہیں فاق النبی فی خلق و فی خلق. بات تخلیق کی ہو یا بات اوصاف کی ہو، مصطفیٰ سب نبیوں میں افضل و اعلیٰ بن کر اس دنیا میں چمک کر آپ کے عادات افضل ہے، آپ کی سیرت اعلیٰ ہے، آپ کا کردار اعلیٰ ہے. اور مصطفیٰ کی تخلیق بھی اعلیٰ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے شکم مادر میں تشریف لاتے ہیں تو پیٹ بڑھتا نہیں ہے. مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور جب پیدا ہوتے ہیں تو ایسے کہ غسل دیا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زلف مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. کوئی علائشیں نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے. مصطفیٰ جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ ختنہ شدہ ہیں. اور جب مصطفیٰ آتے ہیں تو ناف بریدہ ہو کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوا؟ میں شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، بالکل ایزی ہے. بچہ پیدا ہو اس کے خطرے کیے جاتے ہیں، جو جلد اترتی ہے اس کو گھر میں کس صندوق میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے؟ ہمارے نقیب محفل کہتے ہیں وہ تو پھینک دیتے ہیں. آپ لوگ ایگری؟ کسی کے صندوق میں بچوں کے خطرے کی ہوئی جلد رکھی ہوئی ہو، کسی کے گھر میں، الماری میں، تجوری میں، پتہ یہ چلا کہ جو جب خطرہ کیا جاتا ہے اور جلد اترتی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. وہ نالیوں میں چلی جاتی ہے، وہ بازاروں اور سڑکوں پہ رولتی رہتی ہے، وہ خواہ پٹی کے اندر چلی جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی چلی جاتی ہو لیکن ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی. ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے گھن کھاتے ہیں، اس لیے اسے سنبھال کے نہیں رکھتے. ہم بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھینک دیتے ہیں، اپنے پاس جمع نہیں رکھتے. رب کائنات کا جب محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے، جب مصطفیٰ آئے تو ختنہ شدہ آئے کہ رب کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ جلد میرے مصطفیٰ کی ہو، جلد میرے محبوب کی ہو اور بازاروں میں پھینک دی جائے. رب نے جب بھیجا تو ختنہ شدہ ہے اور
تشبیہ ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اس کی الوہیت پر دلیل انبیاء ہے، اور سب نبیوں میں رب کے خدا ہونے پر، اللہ کے الہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور جانتے ہیں ہر نبی کو رب نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ ضرورت ہوتی تھی، نبی کی نبوت پر دلیل بن جاتا تھا۔ اور اللہ نے سارے نبیوں کو اولیاء عطا کیے، یہ اولیاء ان نبیوں کی نبوت پر دلیل بنتے تھے۔ حضور غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، حضرت بہاء الحق نقشبند، یہ سارے اولیاء اپنے اپنے نبیوں کی نبوت پر دلیل بنتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کا واقعہ قرآن میں موجود، عاصم بن برقیہ، رب نے ان کو بھی اولیاء دیا۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ عالم تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اس میں عاصم کو جانتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت تھے، ان کی امت میں سے تھے، اور وہ اللہ کے ولی تھے اور ان کو ماننے والے تھے۔ رب کائنات نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ان کے پاس رب کی کتاب کا علم تھا۔ رب کائنات نے ان کو ایسا اس میں عظم عطا کیا تھا کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے ایک پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا واہ 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 واہ، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی کمال آئے تو ہمیں یہ لیسن ملا، یہ سبق ملا کہ ہمیں زبان سے یہ کہنا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ بیٹا یہ تو میرے رب کا فضل ہے، گھر میں یہ تو میرے رب کا فضل ہے، دکان میں یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ جب انسان اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے تو رب اسے اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے، پھر دنیا میں وہ رہ رہا ہے لیکن اللہ کی الوہیت پر دلیل بن جاتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، پھر اس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ہی نہیں آگے اپنی نظر حسین شاہ صاحب کے لیے، رب نے بھیجا ہے، کسی کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا راستے پہ روڈ بند ہو جاتا، ہم پہنچ ہی نہ پاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا گاڑی پنچر ہو جاتی اور ہم ایکسکیوز کر دیتے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایمرجنسی ہے، رب نے بھیجا ہے۔ وہ اپنے بندوں کا لحاظ خود رکھتا ہے اور فرمایا میں جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں وَإِنْ سَأَلَنِي، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، کسی بارے میں سوال کرتا ہے، اس سے محبت کرنے والا کوئی آ جائے، اس کے بارے میں رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرما دیا کہ میں پھر ضرور 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 اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی تیرے منہ سے جو نکلی بات کو ہو کے رہے، کہا دن کو جو شب تو رات ہو کے رہے، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اور فرمایا جو میرے ولی ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اولیاء رب کے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دیکھیں اس آیت میں اگر آپ غور کریں، رب نے بار بار تنبیہ فرمائی
الا خبردار، ان پھر حرف تحقیق تنبیہ بے شک، اور جب کسی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے، شاہ صاحب کے سر پہ دستار ہے، ہم کہیں کہ یہ دستار کس کی ہے؟ بولے شاہ صاحب کی ہے، نسبت ان کے ساتھ نسبت ہو گئی، یہ مسجد کن کی؟ یہ شاہ صاحب یہاں ہوا ہے، نسبت میں، مسجدیں تو اور بھی بہت نہیں لیکن یہاں نسبت ہے۔ فرمایا دوست تو اور بھی بڑے ہیں لیکن خبردار رہنا یہ کوئی اور نہیں، یہ ولی میرا ہے۔ رب نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی اور بار بار تنبیہ کی۔ کبھی آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا ہو یا پھر جی بی روڈ پہ ہی چلے آپ نے سفر کیا ہوگا، بعض ایسے روڈ آ جاتے ہیں جہاں سے مڑنا ہوتا ہے، دور سے کراس ملتا ہے، ایک جگہ پر پیلی بتی لگی ہوتی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے خطرناک روڈ ہے، دھیان سے، آگے روڈ خطرناک ہے، آگے موڑ خطرناک ہے۔ ایک دفعہ پھر تھوڑا آگے گئے، پھر تھوڑا آگے گئے، پھر بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، موڑ مڑنے والے ہیں، پہلے تنبیہ کی گئی کہ یہاں خطرناک موڑ ہے، ذرا لحاظ رکھنا اور خیال سے آنا، سپیڈ ذرا ہلکی کر لو۔ پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو پھر تنبیہ کی جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں تو تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہ بار بار تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کی جا رہی ہے کہ کوئی اپنی مہارت میں مارا نہ جائے، اپنی ڈرائیونگ کے اوپر وہ کوئی ناز نہ کر بیٹھے، تیزی میں جاتا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موڑ مڑنے لگے وہ ہاتھ میں گاڑی کنٹرول میں نہ رہے اور پھر یہ نیچے کھائیوں میں گر جائے، خود بھی ہلاک ہو جائے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی لے کر ڈوب جائے اور ان کے بھی مرنے کا یہ سبب بن جائے۔ اسے تنبیہ بار بار کی جاتی ہے۔ فرمایا خبردار، اتنا ہی بولا کافی ہے نہیں، ان بے شک بولا یہاں تک ہی کافی ہے نہیں، اولیاء اللہ، کوئی گزر رہا ہو اور دربار حضور داتا علی حجویری کا ہو یا عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہو یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، وہاں پر جلوہ افروز ہو اور گزرنے والا گزر رہا ہو، اسے تنبیہ رب کائنات خود فرما رہا ہے، خبردار رہنا، بے شک تو جہاں سے گزر کے جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کو نسبت مجھ سے ہے، وہ ولی میرا ہے۔ جب وہاں سے گزرنے لگے اپنی نسبت پہ ناز نہ کرنا، وہاں سے گزرتے ہوئے ادب کے ساتھ سلوک مار کے گزرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری قریب آتی ہے تو بڑی شدت کی ہوتی ہے، پھر کوئی بچا بھی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک تھا، 3 ابدال تھے، یہ ولایت کا ایک درجہ ہے، غوث، قطب، قلندر، ابدال، اوتاد، یہ سب ولایت کے درجے ہیں۔ 3 ابدال ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے، ہم میں سے بھی اڑ کے دکھائے نہیں، پتہ یہ چلا ان کا عمل ایسا مضبوط ہوگا، انہوں نے اس دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیا تھا، عبادت میں وہ مشہور رہتے تھے، دن رات شب و روز وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے عملوں کے ذریعے، اپنے نسبتوں کے ذریعے، انہوں نے اپنے رب کو اس دنیا میں ہی راضی کر لیا تھا اور رب کائنات نے انہیں مختلف انعامات سے نوازا تھا، ان کے پاس کمالات تھے۔ ایک کمال تو یہ تھا کہ جب چاہتے تھے زمین سے پرواز کر جاتے تھے اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگ جاتے تھے، زمین پہ نہیں گرا کرتے
ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کا حجرہ خاص آ گیا. ان تینوں نے مشورہ کیتا یار اگے اللہ دے ولی حضور غوث اعظم دا دربار آ رہا ہے, آپ دا آسمانہ عالیہ آ رہا ہے, کی کرنا چاہیے؟ اتوں دی تے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک نے کہا کہ یار میں تو نہیں گزرتا, دوسرے نے کہا بھی میں بھی نہیں گزرتا, میرے اندر یہ ہمت نہیں. تیسرا کہنے لگا یار اسی میں تے اللہ دے ولی ہیں. یہاں دیکھیں بات کیا ہے, جیسے بعض لوگ نادان کہہ دیتے ہیں نا نبی ہماری ہی مثل بشر ہے. معذرہ کتنی بڑی جرأت ہے, نبی ہماری ہی مثل بشر ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی روزے آنے والے ہیں, صحابہ نے صوم وصال شروع کر دیے جیسے مصطفیٰ رکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یوں کہہ لیں کہ لمبا روزہ جس میں نہ افطاری ہے اور نہ سحری ہے, لمبے روزے ہوتے تھے. صحابہ نے شروع کر دیا, حضور نے دیکھا یہ کمزور نحیف ہوتے جا. فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے, میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال شروع کیے تو ہم نے بھی